بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی ملٹری اور $1 ٹریلین اکانومی والا ملک یونائٹڈ اسٹیٹس ایران جیسے ایک چھوٹے سے ملک سے ہار کیوں رہا ہے؟ تصور کریں، ایک طرف تقریباً $1 ٹریلین کا ڈیفنس بجٹ اور دنیا کے جدید ترین F-35 جیٹس ہیں، اور دوسری طرف پرانے ڈرونز اور میزائلز۔ پھر بھی جب ایران امریکہ کی بیسز کو بری طرح تباہ حال کر رہا ہے تو واشنگٹن کیوں ایران پر برتری نہیں حاصل کر پا رہا؟ کیا یہ امریکہ کی بزدلی ہے یا ایران کی کوئی ایسی طاقت جو پوری دنیا کی نظر سے اوجھل ہے؟ دنیا کی نظر میں امریکہ ایک ایسی سپر پاور ہے جو پلک جھپکتے ہی کسی بھی ملک کو تباہ کر سکتا ہے۔ ہالی ووڈ موویز اور میڈیا نے US آرمی کے ناقابل شکست ہونے کی امیج تو بنائی ہے، لیکن حقیقت اس سے بالکل مختلف نظر آتی ہے۔ پینٹاگون کے جنرلز اچھی طرح جانتے تھے کہ ایران سے لڑنا آسان نہیں ہوگا، اور جس جنرل نے یہ رپورٹ دی تھی اس کو ٹرمپ صاحب نے فوراً سے نکال بھی دیا تھا، لیکن یہ ڈیٹیلز پھر کسی ویڈیو میں۔ ناظرین، یہ مقابلہ صرف ٹینکس اور جہازوں کا نہیں بلکہ ول پاور اور جیوگرافی کا ہے۔ امریکہ کا ڈر اس بات سے نہیں کہ وہ ہرا نہیں سکتا، بلکہ اس بات سے ہے کہ جیتنے کی قیمت اتنی زیادہ ہوگی کہ خود امریکہ کی گلوبل ڈومیننس ختم ہو سکتی ہے۔ اور یہیں پر ہمارے سامنے آتا ہے اس موضوع کا سب سے بڑا مسئلہ، یعنی بجٹ ورسز اسٹریٹجی۔ دنیا کے میپ پر دیکھیں تو US ملٹری کا خرچ کسی بھی دوسرے ملک سے کہیں زیادہ ہے۔ امریکہ کا سالانہ تقریباً $1 ٹریلین کا بجٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ امریکہ ہر روز اربوں ڈالر صرف اپنے پرانے ہتھیاروں کی مینٹیننس اور نئی ٹیکنالوجی بنانے پر خرچ کر دیتا ہے۔ صرف ایک پینٹاگون کا بجٹ کئی ممالک کی GDP سے بھی بڑا ہے۔ 2026 کی ایران جنگ کے پہلے 100 گھنٹوں میں امریکہ $3.7 بلین چلا چکا ہے، لیکن ایران کا سین بالکل الگ ہے۔ ایران پر پچھلے 40 سالوں سے سخت ترین اکانومک سینکشنز ہیں۔ ان کا ٹوٹل ملٹری بجٹ امریکہ کے مقابلے میں 1% بھی نہیں ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک سپر پاور اتنے غریب ملک سے کیوں ہار رہی ہے؟ اصل وجہ ہے کاسٹ افیکٹو وارفیئر۔ امریکہ کا ایک F-35 فائٹر جیٹ $100 ملین سے بھی زیادہ کا ہے، لیکن ایران نے اس کے جواب میں کیا کیا؟ انہیں مہنگی ایئر فورس بنانے کے بجائے سستے ڈرونز اور بیلسٹک میزائلز پر توجہ دی۔ ایک شاہد ڈرون کی قیمت $20,000 سے $50,000 امریکی ہے، اور دوسری طرف اس کو گرانے کے لیے امریکہ کا پیٹریٹ انٹرسیپٹر میزائل، جس کی قیمت $3 ملین سے $13.5 ملین پر شاٹ ہے، اور یہی 3 ملین کے انٹرسیپٹر میزائلز ایران کے $50,000 کے ڈرون کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور اس پر عذاب یہ کہ ایران کی طرف سے آنے والا موت کا یہ پروانہ آتا بھی اکیلا نہیں ہے، اور یہی ہے وہ ٹریپ جس میں امریکہ پھنس کر رہ چکا ہے۔ ایران نے ثابت کیا کہ آپ کو جنگ جیتنے کے لیے دنیا کے امیر ترین ملک ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ کو دشمن کے لیے ہر اٹیک کو اتنا مہنگا بنانا ہوتا ہے کہ وہ لڑنے کا ارادہ ہی چھوڑ دے۔ جب پینٹاگون کے جنرلز کیلکولیشنز کرتے ہوں گے تو انہیں سمجھ آتی ہوگی کہ ایران کے ساتھ صرف 1 مہینے کی ڈائریکٹ جنگ امریکہ کی اکانومی کو صدیوں پیچھے دھکیل سکتی ہے۔ بات کرتے ہیں اس تاریخی رات کی جس نے امریکہ کے ناقابل شکست ہونے کے غرور کو پہلی بار مٹی میں ملایا تھا۔ 8 جنوری 2020 یہ وہ دن تھا جب ایران نے وہ کام کیا جو ماڈرن ہسٹری میں پہلی بار کسی ملک نے اوپنلی کیا تھا، اور وہ تھا ایک بڑے US ملٹری بیس پر ڈائریکٹلی بیلسٹک میزائلز برسا دینا۔ جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد پوری دنیا ڈر رہی تھی کہ اب World War III شروع ہونے والی ہے۔ سب کا خیال تھا کہ ایران صرف دھمکیاں دے گا کیونکہ امریکہ سے ڈائریکٹ لڑنا سوسائڈ ہے، لیکن ایران نے عراق میں موجود عین الاسد ایئر بیس پر ایک کے بعد ایک پورے 16 بیلسٹک میزائلز برسائے، اور وہ بھی کوئی عام میزائلز نہیں بلکہ ایڈوانسڈ قیام اور فتح میزائلز فائر کیے۔ ان میں سے 11 میزائلز سیدھے بیس پر گرے۔ یہاں سب سے بڑی بات یہ نہیں تھی کہ امریکن بیسز پر حملہ ہوا تھا، بلکہ یہ تھی کہ امریکہ کا ایئر ڈیفنس سسٹم کیوں ان انکمنگ میزائلز کو روک نہیں سکا۔ پینٹاگون نے بعد میں خود کنفرم کیا کہ اس رات عین الاسد بیس پر کوئی پیٹریٹ میزائل بیٹری ڈپلوائے ہی نہیں تھی۔ اربوں ڈالرز کا سسٹم وہاں تھا ہی نہیں۔ ٹرمپ نے شروع میں کہا کہ آل از ویل، لیکن کچھ ہی دنوں بعد حقیقت سامنے آئی کہ 110 US سولجرز کو آفیشلی ٹرامیٹک برین انجریز ڈائگنوز ہوئی تھیں، اور بیس کا ایک بڑا حصہ تباہ بھی ہو چکا تھا۔ اس اٹیک نے امریکہ کو ایک بہت بڑا ریئلٹی چیک دیا تھا۔ انہیں پہلی بار یہ سمجھ آ گیا تھا کہ ایران کے پاس وہ پریسیژن اسٹرائک ٹیکنالوجی ہے جو ان کے کسی بھی بیس کو نشانہ بنا سکتی ہے۔
اس کے بعد جنگ ختم ہوئی اور سب نے یہ سمجھا کہ آل از ویل ہمیشہ کے لیے ہو گیا ہے، لیکن کسے معلوم تھا کہ یہ تو صرف ٹریلر تھا۔ جب امریکہ نے دیکھا کہ میدان جنگ میں ایران کو ٹکر دینا مہنگا ثابت ہو سکتا ہے تو ان نے اپنا سب سے پرانا اور آزمودہ پلان بھی نکالا، جسے ریجیم چینج کہتے ہیں۔ امریکہ کی اسٹریٹجی بدل گئی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر ہم باہر سے ایران کو نہیں ہرا سکتے تو کیوں نہ اسے اندر سے توڑا جائے۔ اس کے لیے سب سے پہلے سخت ترین سینکشنز کا سہارا لیا گیا، جسے ایران خود اکنامک ٹیررزم کہتا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ ایران کی کرنسی کو گرایا جائے، مہنگائی آسمان تک پہنچ جائے اور عام ایرانی عوام تنگ آ کر اپنی ہی حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ امریکہ نے سوشل میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے سافٹ وار شروع کی۔ ہر چھوٹے احتجاج کو گلوبل نیوز بنایا گیا تاکہ ایران کے اندر سول وار کی صورتحال پیدا ہو۔ یہ امریکہ کی وہ پرانی پالیسی ہے جو لیبیا، سیریا اور عراق میں وہ پہلے بھی آزما چکا ہے، لیکن ایران میں ایسا ہوتے ہوئے انہیں نظر نہیں آیا۔ پھر اسرائیلی خفیہ ایجنسیوں کی مدد سے بہت بڑے پیمانے پر مظاہرے کروائے گئے، جن کے بارے میں آپ جانتے ہی ہوں گے، اور ان پر بات کر کے ہم آپ کا مزید ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتے۔ سب کچھ ناکام ہو گیا تو امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا اور پھر ساتھ ہی ایرانی لوگوں کو اکسانے لگا کہ آپ خود رجیم چینج کریں۔ جب حملے کے بعد بھی رجیم چینج کا پلان دھیما پڑنے لگا تو اب امریکہ نے ایک اور پرانا کارڈ کھیلا ہے، وہ ہے کردوں کو ایران میں خانہ جنگی کے لیے بلانا اور انہیں رجیم چینج کروا کے دینے کا کہنا۔ ایران کی سرحدوں پر موجود کردش گروپس کو ہتھیار اور پیسہ دینا شروع کیا جا چکا ہے۔ امریکہ کی ہمیشہ سے یہ عادت رہی ہے کہ وہ اپنے دشمن سے خود لڑنے کے بجائے پراکسی گروپس کا استعمال کرتے ہیں۔ کردوں کو اکسایا جا رہا ہے کہ وہ ایران سے الگ ہونے کی تحریک چلائیں۔ مقصد یہ ہے کہ ایران کی ملٹری اپنی سرحدوں کو بچانے میں پھنس جائے اور ان کی توجہ ایکسٹرنل ڈیفنس سے ہٹا لی جائے، لیکن یہاں بھی امریکہ کو ناکامی ہوتی نظر آتی ہے۔ ایران نے نہ صرف اپنی سرحدوں کو محفوظ رکھا بلکہ ان پراکسی ہائیڈ آؤٹس پر بھی اسٹرائکس کر رہا ہے جہاں سے یہ سب کچھ آپریٹ ہو رہا تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ اب اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ وہ خود لڑنے کی ہمت نہیں رکھتا بلکہ دوسروں کے کاندھے پر بندوق رکھ کر چلانا چاہتا ہے۔ اب آتے ہیں اس اصل وجہ پر جس نے یو ایس پینٹاگون کے جنرلز کو خون کے آنسو رلا رکھا ہے، اور وہ ہے ایسیمیٹرک وارفیئر۔ یہ نام آپ کئی بار سن چکے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک چھوٹی طاقت کسی بڑی طاقت سے لڑتی ہے تو وہ اس بڑی طاقت کے رولز پر نہیں لڑتی۔ ایران کو پتا ہے کہ وہ سمندر کے بیچ میں یو ایس نیوی سے فیس ٹو فیس جنگ نہیں جیت سکتا، اس لیے انہیں سوام ٹیکٹکس ایجاد کی۔ تصور کریں امریکہ کا $1 ارب کا ایئر کرافٹ کیریئر سمندر میں کھڑا ہے اور اچانک اسے ہزاروں چھوٹی تیز رفتار بوٹس گھیر لیتی ہیں جو ہر طرف سے میزائلز فائر کر رہی ہیں۔ یو ایس کا ریڈار اتنے سارے نشانوں کو ایک ساتھ ٹریک نہیں کر سکتا۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے ایک ہاتھی کو ہزاروں چونٹیاں دھول چٹا دیں۔ صرف سمندر کی ہی نہیں، ایران کی جیوگرافی بھی ان کا سب سے بڑا ڈیفنسو ویپن ہے۔ ایران کوئی عراق یا کویت نہیں جو بالکل فلیٹ ہو، ایران پہاڑوں سے گھرا ہوا ملک ہے۔ زاگروس ماؤنٹینز ایک ایسی قدرتی دیوار ہیں جسے پار کرنا کسی بھی زمینی فوج کے لیے قبرستان ثابت ہو سکتا ہے۔ یہاں ٹینکس کام نہیں آتے، یہاں ایران کی گوریلا وارفیئر کام آتی ہے۔ انہیں پورے ملک کے نیچے میزائل سٹیز بنائی ہوئی ہیں، زمین کے سینکڑوں فٹ نیچے ٹنلز جن سے میزائلز نکلتے ہیں، فائر ہوتے ہیں اور واپس زیر زمین چلے جاتے ہیں۔ امریکہ کے لیے ان ٹارگٹس کو ختم کرنا ناممکن ہے۔ اب بات اس بٹن کی جو ایران کے پاس ہے اور جو پوری دنیا کی اکانومی کو تباہ کر سکتا ہے، وہ ہے دا اسٹریٹ آف ہارمز۔ دنیا کا 20% آئل اسی چھوٹی سی جگہ سے گزرتا ہے۔ EIA کے مطابق 2024 میں یہاں سے روزانہ 20 ملین بیرلز آئل ایکسپورٹ ہوا۔ ایران نے ہمیشہ سے یہ کلیئر کیا ہے کہ اگر ان پر حملہ ہوا تو وہ اس راستے کو بند کر دیں گے۔ اب ایران نے اس راستے کو بند کر دیا ہے اور جو فیول کی قیمتوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ ہم تو اتنے انرجی ہنگری کنٹری نہیں ہیں، لیکن دنیا کی بڑی اکانومیز کا کس طرح سانس رکا ہوا ہے اس کا اندازہ فیکٹیکل کے ذی شعور ناظرین کو یقیناً ہوگا ہی۔ یہ ایران کا وہ اکانومک ویپن ہے جس کا امریکہ کے پاس کوئی جواب نہیں، اور اب ایران اکیلا نہیں رہا۔ 2026 کے سینیریو میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران رشیا اور چائنا کا ایک مضبوط بلاک بن چکا ہے۔ رشیا ایران کو ایڈوانس فائٹر جیٹس اور ڈیفنس سسٹمز بھی دے چکا ہے اور نیکسٹ جنریشن ملٹری ہارڈ ویئر کی ڈسکشنز جاری ہیں۔
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का बड़ा मसला ईरान के लिए भी है, क्योंकि उनके अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर चाइना का फ्यूल भी इधर से ही जाता है, और वो भी सिर्फ ईरान की अपनी क्रूड एक्सपोर्ट्स चाइना के लिए 33% है। इसलिए सिचुएशन क्रिटिकल है। इसलिए अगर यूएस ईरान पर ज़मीनी फौज से हमला करता है तो वो इनडायरेक्टली रशिया और चाइना से भी टकरा जाएगा। अमेरिका के लिए ये ट्रिपल थ्रेट संभालना नामुमकिन हो सकता है। तो दोस्तों, कंक्लूजन ये है कि अमेरिका एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर तो है, लेकिन इस सारे सिनेरियो के सामने अमेरिका कमज़ोर नज़र आता है। अमेरिका के पास इतनी ताकत है कि वो दुनिया को कई बार तबाह कर सकता है, लेकिन सवाल यहाँ ताकत से बढ़कर कॉस्ट का भी बन चुका है। अमेरिका ईरान से इसलिए डरता है क्योंकि वो जानते हैं कि ईरान से जंग जीतने का कोई रास्ता नहीं है। आप ईरान की हुकूमत गिरा सकते हैं, लेकिन आप 90 मिलियन लोगों को हरा नहीं सकते जो अपने मुल्क के लिए लड़ने को तैयार हैं। पेंटागन की अपनी रिपोर्ट्स कहती हैं कि ईरान के साथ जंग में अमेरिका के हज़ारों फौजी मारे जाएंगे, अरबों डॉलर्स डूब जाएंगे, और नतीजा फिर वही होगा जैसा अफगानिस्तान में हुआ, जिल्लत और वापसी। ईरान ने दिखा दिया है कि अगर आपके पास सही स्ट्रेटजी और हिम्मत हो तो आप एक सुपर पावर की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं। ये डर नहीं है, ये अमेरिका की मजबूरी भी नज़र आती है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।